تو اس کو آپ نے اللہ کے اپنے خالق کے مالک کے حضور پیش ہو کے سننا ہوتا ہے، جس کو ہم سارے مانتے ہیں کئی ناموں سے، مختلف مذہبوں میں ہر بندے نے اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق ہے، اس کے علم کے مطابق اس کا نام ہے، اس کے مذہب کے مطابق ہے. ہم اس کو چھیڑ ہی نہیں رہے، کسی کو نہیں کہہ رہے، وہ آپ کے اپنے اپنے مذاہب ہیں، سوچ ہے، مسلک ہے. ایک طریقہ علاج کے طور پہ، ایک ریمیڈی کے طور پہ، اور وہ بھی ایک ڈاکٹر، ایک میڈیسن کا ٹیچر، استاد، پروفیسر ہوتے ہوئے ایسوسیٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ہسپتال بند کر دیں یا ڈاکٹرز ایلوپیتھی چھوڑ دیں یا سائنس چھوڑ دیں. نہیں نہیں نہیں، میں خود ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹری پڑھا بھی رہا ہوں، ڈاکٹری کر بھی رہا ہوں. میسج میرا یہ ہے کہ جہاں آپ کو کوئی اور حل آپ کے پاس نہیں ہے، وہاں مایوس ہونے کی بجائے آپ ایک بار یہ ریمیڈی گھر بیٹھے ضرور کر لیں. اور یہ ایسی خوبصورت ریمیڈی ہے جس میں آپ کو نہ کوئی پیسے لگنے ہیں آپ کے، نہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں، نہ اس میں کوئی تکلیف ہے انجیکشن کی، نہ کوئی آپریشن کی، نہ کوئی اور اس کی میجر تردد نہیں ہے. اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے. 12 سال سے بڑے جتنے بالغ لوگ ہیں، چھوٹے بچے نہیں، چھوٹے بچوں کے کیس میں ماں باپ کریں گے. اور اصل میسج یہی ہے کہ بچے بیمار نہیں ہوتے، ادھر بھی ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، اور ماں باپ کا امپیکٹ بچے پہ آ رہا ہوتا ہے. اس پہ بحث میں نہیں کروں گا. جو تو بیمار ہیں وہ خط لیں، جو انہوں نے بحث کرنی ہے ان پہ ابھی ہے ہی نہیں، اللہ نہ کرے وہ پھنسیں، وہ اپنی جگہ جو ان کے دلائل ہیں ٹھیک ہو گئے. تو ایک طریقہ علاج کے طور پہ آپ کو بتایا. پڑھنے کی اپنی فضیلت ہے، اور وہ قرآن کا آپ ایک مسلمان کے طور پہ یا ایک طالب علم کے طور پہ آپ اسے پڑھتے ہیں، کسی بھی مذہب سے بھی اگر علم حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا یہ اس کو دو کھائیے، وہ آپ کی اپنا شوق ہے، آپ اسے پڑھیں، اس میں غور کریں اور اس پہ عمل کریں، وہ اور اس کی قرأت بھی کریں، اس کا اپنا ہے. اسی طرح ترجمے سے بھی پڑھیں. لیکن جب طریقہ علاج کے طور پہ بتا رہے ہیں تو وہ قاری باسط مصری کی آواز میں، یہ بھی اعتراض آتا ہے قاری باسط مصری کی آواز کیوں؟ آپ کسی بھی آواز میں سن سکتے ہیں، لیکن ہمیں جو بہترین رزلٹ ملے وہ اسی کمبینیشن میں ملے. ٹھیک ہے بیٹا، آپ اس کو نہیں کھولو، یہ ویسے یہ لے لو، یہ دو، شور نہیں کرو، آرام سے بیٹھو، یا گھر چلے جاؤ. تو یہ صبح دوپہر شام 7 دن سننی ہے، آنکھیں بند کر کے. جب آپ سننے لگے ہیں، وضو ہے نہیں ہے، پاک ہو پلیت ہو. مریض کی کئی ایسی حالتیں ہوتی ہیں وہ بیچارہ طہارت کر ہی نہیں سکتا. آئی سی یو میں ہمارے پاس ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں کہ ان کی حالت خراب ہوتی ہے. وہ آپ نے صبح دوپہر شام 7 دن اس کو آنکھیں بند کر کے سننا ہوتا ہے دل کے کانوں سے. اور پاس آدھا گلاس پانی رکھ لیں، اگر مریض ہوش میں ہے پانی پی سکتا ہے. وہ جب ختم ہو جائے آدھا گلاس ہو یا جتنا پانی آپ نے پینا ہے وہ پانی لیں، آنکھیں بند کریں، دل صاف کر کے، سب کو معاف کر کے، اور جتنے خلوص اور شدید پیار سے آپ اپنے دل ہی دل میں، اپنے خیال میں اپنے مالک کو پکار سکتے ہیں، اپنے رب کو، اللہ اللہ اللہ، یا جو بھی آپ اس کا نام لیتے ہیں. ہم اللہ کہتے ہیں، 3 بار اللہ کہیں، آنکھیں بند رکھیں اور وہ پانی پی لیں. اس کے بعد آنکھیں کھول دیں. اس طرح صبح دوپہر شام 7 دن ہی سننی ہے اور دعا کر کے پانی پینا ہے. 8ویں دن سے پانی اس طرح پیتے رہیں، سورج سننا بند کر دیں. اگر تھوڑا بہت مسئلہ پھر بھی رہ جائے تو 1 ہفتہ اور میکسیمم سن لیں، یا بہت شدید بیماریوں والوں کو 3 ہفتے بھی کہہ دیتے ہیں، اگر تیسرے ہفتے بھی کہتے ہیں کہ ان کا گیپ دیکھ لیں. لیکن اصل چیز ہے حضوری، آپ کا کنیکشن بنا ہے کہ نہیں بنا. جو دعا ہے وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہو جاتی ہے اگر آپ کی نکلے تو. آپ کو اس کے در کے آگے جو وہ منوانا چاہ رہا ہے یا وہ سمجھانا چاہ رہا ہے، اگر آپ اس کو مان جائیں آپ کو وہ سمجھ آ رہا ہے. زیادہ تر مسئلوں میں نے دیکھا ہے کہ ہم نے خود اپنی جان پہ ظلم کیا ہوتا ہے. ہم خواہ مخواہ کسی مسئلے کو اپنے اوپر حاوی کیا ہوتا ہے. ایک لڑائی کو ہم ختم ہی نہیں کر رہے ہوتے، اگر دوسرا کسی سے زیادتی ہو ہی گئی ہے تو ہم اسے معاف نہیں کر رہے ہوتے. اور کئی بار بدلہ لیتے ہوئے خود ہم پہلے مظلوم ہوتے ہیں، پھر ہم خود ظالم ہو گئے ہوتے ہیں، یا خواہ مخواہ اس جنگ کو طول جائی جا رہے ہوتے ہیں.
اور اگر ہمارے معاف کر دینے سے فساد ختم ہوتا ہے اور وہ آپ اللہ کی خاطر معاف کر دیں اللہ کی نادان مخلوق کو، تو بہت سے لوگوں پہ اس پہ بھلا ہو جاتا ہے۔ کچھ کے کیسز میں نے دیکھا ہے، میرے مشاہدے میں جو چیزیں آئی ہیں، یہ میرے مشاہدے کی باتیں ہیں، کچھ میں ہم میں سے کچھ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے خود ظلم کیا ہوتا ہے اور مظلوم کی آن نے اب ہمیں پکڑا ہوتا ہے، اور جا کے دروازے ہم اللہ کے کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بندہ ہمیں نہیں چھوڑ رہا ہوتا، اور جب تک وہ بندہ نہیں چھوڑے گا اللہ کیسے چھوڑ دے؟ ہمیں وہ شرمندگی ہی نہیں ہو رہی ہوتی۔ شرمندگی کا نام ہی توبہ ہے۔ اب اس کیس میں کئی بار شرمندگی ہو بھی جائے تو وہ بندہ نہیں معاف کر رہا ہوتا، ان کی تلافی ضروری ہوتی ہے۔ تلافی میں آپ پھر اپنی نیکیاں اللہ کو دے دیں، وہ بندہ ہی چلا گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ کا گناہ جو ہے نا اس کی خیر ہوتی ہے، اور جو بندوں کا گناہ ہے یہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اس سے بچو۔ اس لیے کہ جو اللہ کا گناہ ہے، اللہ تو آپ کو ہر وقت اویلیبل ہے، اور آپ نے کسی وقت بھی اللہ سے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، روئے گڑے شرمندہ ہی ہوئے تو وہ فوراً معاف کر دیتا ہے۔ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، تو ماں تو فٹ گلے لگا لیتی ہے۔ لیکن بندہ جس پہ آپ ظلم کر بیٹھے تھے وہ اب کہیں چلا گیا ہوا ہے، مر گیا ہوا ہے، یا پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کہاں ڈھونڈو اس کو۔ اور کئی بار جب ہم فرعون بنے ہوتے ہیں، یہ اللہ دنیا میں ہمیں تھوڑے سے اختیار، کوئی کرسی، کوئی رتبہ دے دیتا ہے، ہمیں کوئی 4 حرف بولنے آ جاتے ہیں یا لکھنے آ جاتے ہیں، یا کسی وجہ سے ہماری کوئی طاقت ہوتی ہے، قلم کی طاقت ہوتی ہے، یا اختیار کی کوئی سیٹ ہے ہماری، یا علم ہے ہمارا۔ ہم جب فرعون بنے ہوتے ہیں، یا خاوند ہی اپنی بیوی پہ فرعون بنا ہوتا ہے، اس وقت ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کیا ظلم کر گئے ہیں، کس کس پہ کر گئے ہیں۔ اور جس وقت مظلوم کی ہمیں پکڑتی ہے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے یہ کون سا مظلوم ہے۔ یہ خطرناک بات ہوتی ہے۔ اللہ کا دروازہ تو کسی وقت بھی نوک کیا جا سکتا ہے۔ اس کا حل پھر یہی ہے کہ آپ اللہ کے آگے گڑ گڑا کے کہیں کہ یہ میری نیکیاں اور ثواب جو بھی ہیں، ثواب آپ کو ملتے ہیں جو آپ نماز، روزے، تسبیح، وظیفے، حج، زکاتیں کرتے ہیں، اور نیکی ملتی ہے بھوکے کو کھانا کھلایا، پیاسے کو پانی پلایا، گرے ہوئے کو اٹھایا، ننگے کو ڈھانپا ہے، ٹوٹے دل کو جوڑا ہے، کسی کا عیب دیکھ کے بھی چھپا دیا ہے، کسی یتیم، بیوہ، مسکین، مسافر، قیدی، مظلوم کی مدد کی ہے، کسی روزمرہ استعمال کی چیز ہی مانگنے پہ کسی کو خوشی خوشی دے دی ہے، کسی کا مان اور چاؤ رکھ لیا ہے۔ تو اگر یہ سب اللہ کے لیے کیا ہے، چاہے وہ عبادتیں تھیں یا ریاستیں تھیں، خدمتیں تھیں، جو بھی تھا، اس کا جو اجر ہے، اگر وہ آپ نے اللہ کی خاطر کیا ہے تو وہ اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ کے دریائے رحمت میں اگر آپ نے ڈال دیا ہوتا ہے تو وہ آپ اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میری نیکیوں اور ثواب میں سے تلافی کے طور پہ، ہر جانے اور کفارے کے طور پہ اس بندے کے کھاتے میں وہ لکھ دے جتنا اس کا بنتا ہے، اور اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے، تاکہ وہ جہاں بھی دنیا میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ یہ کر سکتے ہیں، اس بندے کے دل میں کوئی اچھا خیال پیدا کر دیں گے، تب جب آپ شرمندہ ہیں اور آپ اپنی نیکیاں یا ثواب پھر دینے پہ تیار ہیں۔ ساتھ جو بچ جائیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیں کہ وہ یا اللہ وہ اپنی امت میں حقداروں میں بانٹ دیں۔ اب آپ کے پاس بچیں گے صرف گناہ، وہ اپنے گناہ لے کے اللہ کے آگے پیش ہوا کریں عاجزی اور گناہ گاری سے۔ رحمان وہ ہے ہی گناہ گاروں کے لیے، 1,24,000 نے گناہ گاروں کے لیے بھیجے۔ گناہ گاروں کی سے بہت فکر ہے، یہ غلط سے نہ چلے جائیں، جاؤ انہیں بلا کے لاؤ واپس۔ اور اس کی پیار اور رحمانیت کی یہ حد ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک مثال نظر آ رہی ہے کہ جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ فرعون سے جا کے پیار سے بات کرنا، التفات سے بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے، وہ سوچے۔ اور سرکار دو عالم سے بھی فرما رہے ہیں کہ آپ کے ذمے صرف انہیں خبردار کرنا ہے جو فرعون بنے ہوئے ہیں، ماڑے لوگ نہیں، غریبوں کو نہیں خبردار کری جانا۔ ہم میں سے زیادہ مسلمانوں نے جو کرتا دھرتا تھے ان کے پچھلے دنوں میں زیادہ، پچھلے کچھ عرصے سے یہ ہو گیا ہے کہ غریبانوں ہی نپی جا رہے ہیں، ڈرائی جا رہے ہیں، اوے اللہ ہے۔ انہیں تو خوشخبری دینی ہے کہ اللہ ہے، غم نہ کر، اللہ ہے، اللہ دادرسی کرے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ انہیں خوشخبری دینی ہے کہ تم اچھا عمل کرو، تم اللہ پہ قائم رہو تو اللہ تمہیں جزا دے گا۔ اور جو فرعون بن گئے ہیں انہیں خبردار کرنا ہوتا ہے یا ڈرانا ہوتا ہے کہ تم خدا بن رہے ہو، تم اللہ ہو۔ خبر دونوں کو ایک دینی ہوتی ہے لیکن انداز جدا جدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس میں بھی کسی کے سر میں ڈنڈا نہیں مار دینا ہوتا،
بس ڈرانا دھمکانا تاکہ وہ اپنی جان پہ ظلم نہ کرے اور دوسروں کو بھی تنگ نہ کرے، یا اپنی خواہش کے تعاقب میں وہ اتنا پاگل دیوانہ نہ ہو جائے کہ اپنا بھی نقصان کر لے اور دوسروں کا بھی کر لے اور خدا کو بھی ہو جائے۔ بہرحال اصل بات یہ ہے کہ اس رحمان کو پکارنا ہے۔ مجھے اتنا پتہ ہے کہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، بے غرض کرتا ہے اور سب کو نواز رہا ہے، مسلمانوں کو ہی نہیں، وہ جو غیر مسلم ہیں جو اس کو نہیں بھی مانتے، یہ جان مال اولاد عزت شہرت یہ سب کچھ اس نے انہیں بھی دیا ہوا، نہ کسی تسبیح کے بغیر، نہ کسی اور چیز کے بغیر، یہ تو سب کو دے رہا ہے۔ ہاں جب ہم پھنس جاتے ہیں تو وہ ہماری اپنے کیے دھرے ہوتے ہیں، کئی بار ہماری نسلیں پھنسی ہوتی ہیں، وہ اپنی جگہ ٹھیک رہی ہوتی ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ حالانکہ قصور یہی ہوتا ہے کہ آپ نے باپ دادا کی جائیداد میں سے جب نیک نامی شہرت پیسہ دولت لی ہے، جو دعائیں انہوں نے لی ہیں وہ بھی آپ تک پہنچی ہیں، تو جو آہیں لی ہیں وہ بھی آپ تک آئیں گی، وہ کسی اور نے تو نہیں اب لے لی، وہ بھی ساتھ آئیں گی۔ اگر انہوں نے ظلم کر کے کوئی پیسہ کمایا تھا تو اس کے ساتھ جو بد دعائیں یا آہیں مظلوموں کی آئیں پھر ان کو بھی بھگتنی پڑ جاتی ہیں، اگلی نسلوں کو بھی بھگتنی پڑتی ہیں، یا وہ سارے سے دستبردار ہو جائیں پچھلے سے۔ وہ جو اچھا ہوتا ہے وہ تو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتے، اور جو سزا کہہ لیں یا کانسیکوینسز، اللہ تو کسی کو سزا نہیں دے رہا، انسانوں کے اللہ نے تو بھی ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، انسانوں کا ہی جو اپنی آہیں آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بھگتنا پڑتا ہے سب کو، انصاف کے یہ تقاضے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو یہ 7 دن سننی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ کوئی فالج کے مریض ہیں یا ذہنی امراض کے مریض ہیں، انہیں ہم قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں صبح دوپہر شام 7 دن اسی طرح سننے کو کہتے ہیں۔ یا وہ لوگ جن کا کسی طرح کچھ نہیں بن رہا، یا ایک اور خطرناک سا پورشن میں نے لوگوں کا دیکھا ہے، اللہ کسی پہ وہ وقت اور کسی سے وہ گستاخی نہ کرائے، کہ جن سے گستاخی ہو جاتی ہے اللہ کے کسی عاشق کی، اللہ کے کسی خاص بندے کی، اللہ کے کسی دوست کی، اللہ کی کسی نشانی کی، شاعر اللہ جسے کہتے ہیں، اللہ کے دربار کی کوئی ایسی زبان سے ایسا بول جاتے ہیں اپنی نیکی اور اپنی پڑھائیوں کے زوم میں، اپنے علم کے زوم میں، اپنے جاننے ماننے کے زوم میں، جیسے وہ صاحب فضول بحث کری جا رہے تھے کہ اللہ نے سب کو برابر پیدا کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ساری اولاد عالم برابر ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ سادات کی عزت کریں۔ میں نے اس دن بھی سمجھایا تھا، اس کو بھی سمجھایا تھا کہ سوچنا جو ہے نا وہ لازم ہے، اللہ نے فکر کا بڑا حکم دیا ہے، بولتے ہوئے سوچ لیا کرو، اور اس بات کو یہ بھی تو سوچو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے تو اپوزٹ بات نہیں کریں گے، ان کا کہا ہوا وہ تو سارا قرآن ہے، اور وہ قرآن اللہ کا جو میسج ہے انہی کی زبان سے ہمیں ملا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ قرآن سے اپوزٹ تو نہیں کہہ سکتے۔ تو جب قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ابراہیم کی اولاد کو فضیلت دی، وہ اولاد ابراہیم میں سے بھی ہیں، اور پھر اللہ ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ ان پہ اور ان کی آل پہ درود بھیجو، جو آپ نماز میں پڑھتے ہو، پھر کہتا ہے میں نے آل عمران کو فضیلت دی باقی آدم کی اولاد میں سے، میں نے نوح کو فضیلت دی، میں نے فلاں کو فضیلت دی، وہ اس کی مرضی ہے، یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے، باقی سب برابر ہیں، اگر سید بھی چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، وہ قانون سب کے لیے برابر ہے، ٹھیک ہے، لیکن جنہیں اللہ نے کوئی فضیلت دے دی، جنہیں اللہ نے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ ہے جس کو اس نے عزت دی۔ لیکن میں تو کوئی تفسیریں کرنے والا نہیں ہوں، میں صرف اپنی بات کی وضاحت کر سکتا ہوں، میں غلط ہوں تو آپ لوگ مجھے ٹھیک کر دیں گے، لیکن میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا کہ آپ میری بات مانیں۔ میں تو اسی لیے قرآن و حدیث کا، میں تو کوئی عالم تو ہوں نہیں بھائی، ایک ڈاکٹر ہوں گناہ گار سے، اور ایک طریقہ بتا رہا ہوں، بس اس سے زیادہ نہ میرا کوئی دعویٰ ہے، نہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، خواہ مخواہ میرے سے الجھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، آپ کا علم آپ کا عمل سب ماشاءاللہ میرے سے بہتر ہے، میں تو کسی آرگومنٹ میں نہیں جا رہا، اور جہاں تک قرآن و حدیث کی بات ہے تو اللہ ہم سب کو سیدھی راہ دکھائے، اور آپ خود تفسیریں پڑھ لیں، مولانا مودودی صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب، ماشاءاللہ بڑی تفسیریں ہیں، احمد رضا صاحب کی تفسیر، اہل تشیع کی بہت، جس مسلک میں آپ لوگوں کے ہیں وہ آپ لوگ پڑھیں، لیکن اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں خود قرآن کی تفسیر کراتا ہوں، سرکار دو عالم کو اللہ کہہ رہا ہے، آپ سرکار دو عالم سے رہنمائی اگر مانگ لیں گے، یا نہیں آپ کہتے ہیں، اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں فوت ہو گئے ہیں، تو پھر
جو زندہ ہیں آپ کو کوئی آپ کی مرضی کے جو آپ کے استاد ہیں ان سے رہنمائی لے لیں، اور اگر آپ خود بہت استاد ہیں تو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. بہرحال اس پہ میری کوئی ڈبیٹ نہیں ہے، نہ میرا کوئی دعویٰ اللہ اللہ اللہ